بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اذن سے ہمارا ماشاءاللہ سے ایک اور ٹاپک جو ہے وہ ختم ہوا، جو کہ جس میں ہم نے جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھا تفصیل سے کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، اس کی دو مین اجزاء مبتدا اور خبر کیا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال۔ آپ سبحان اللہ ایک دفعہ پریشان ہو جائیں گے کہ مرکبات وہاں کہاں سے واپس آ گئے، مرکبات تو ہم نے پڑھ لی ہیں اور یہ ہم دوبارہ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے جملہ اسمیہ میں بیسکلی جو مبتدا تھا آپ کا یا پھر آپ کا خبر تھا، وہ اب تک جو ہے مفرد آ رہے تھے۔ مفرد سے مراد آپ کو پتہ ہے جو کہ دو ایک ساتھ ورڈ نہ آئے ہوں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ لیٹ سے زید نیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں زید ایک مفرد ورڈ ہے۔ مفرد ورڈ سے کیا مراد ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا ورڈ اٹیچ نہیں ہے، یہ مرکب نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر میں یہ کہتا کہ لمبا زید یا یہ زید، ٹھیک ہے، یا زید کی کتاب، دیکھ رہے ہیں یہیں سے میں نے تین آپ کو مرکب بنا کے دے دیے۔ اس طرح سے نہیں بنا ہوا تھا، مرکب نہیں تھا، کیونکہ مرکبات بھی مبتدا ہو سکتے ہیں اور پھر خبر بھی مبتدا ہو سکتی ہے۔ اس کی انشاءاللہ میں ایگزامپل آپ کو بھی دیتا ہوں۔ تو ہم نے بیسکلی ابھی تک مفرد جو ہے مبتدا اور خبر دیکھے تھے، اور ان کو بیسکلی ہم نے بیسک رول سمجھا تھا مبتدا کیا ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتا ہے۔ لیکن گرامر میں آپ کو ایسا بھی ملتا ہے کہ ایک پورا مرکب اضافی ہوتا ہے اور وہ سارا کا سارا جو ہے وہ مبتدا بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پورا کا پورا مرکب اشاری جو ہے وہ مبتدا بنا ہوتا ہے، ایک پورا کا پورا مرکب توصیفی جو ہے وہ مبتدا بنا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ خبر کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، یہ خبر بھی جو ہے وہ کبھی مرکب اضافی بن سکتی ہے یا پھر وہ مرکب توصیفی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ مرکب اشاری بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کہیں گے آپ ایک مرکب کو مس کر رہے ہیں جو کہ ہے مرکب جاری۔ میں جان پوچھ کے انشاءاللہ اس کو مس کر رہا ہوں، مرکب جاری کا نام میں نہیں لے رہا، وہ انشاءاللہ میں آنے والے درس میں اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، کیونکہ جب مرکب جاری آپ کا مبتدا اور خبر میں آ جاتا ہے تو اس کے کچھ الگ سے رول بن جاتے ہیں۔ تو پہلے انشاءاللہ ہم ان تین کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم آنے والے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اب یہ تو ہو گیا بیسکلی تھیوری باتیں۔ اب میں انشاءاللہ آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں تاکہ یہ بات میں آپ کو آسانی سے سمجھا سکوں۔ انشاءاللہ بہت سمپل ٹاپک ہے، پریشانی والی بات نہیں، اور اسی توسط سے، اسی وجہ سے آپ کو آپ کے جو مرکبات ہیں وہ بھی ریوائز ہو جائیں گے کہ مرکب اضافی کیا تھا، توصیفی کیا تھا اور اشاری کیا تھا۔ اچھا جی، اور یہ ایگزامپل انشاءاللہ میں لے رہا ہوں عامر سہیل صاحب کی کتاب سے لسان القرآن، آپ ضرور انشاءاللہ چیک کیجیے گا۔ پہلی ایگزامپل ہے لمبا آدمی نیک ہے، ٹھیک ہے، لمبا آدمی نیک ہے۔ دوسری ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، لیٹس سے قرآن اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور تیسری ایگزامپل رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے جملے میں غور کیجئے۔ سب سے پہلے دیکھیں جملہ اسمیہ میں سب سے پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو جملہ شروع ہو رہا ہے وہ کس چیز سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے دو طرح کے جملوں کا بارے میں ذکر کیا ہے، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ورڈ اسم سے شروع ہو رہا ہے یا فعل سے۔ تو لمبا آدمی جو ہے، لمبا یہ ایک فعل نہیں ہے۔ فعل کیا ہوتا ہے، میں آپ کو ریوائز کرواتا چلوں، کہ جس میں کام کرنے کا معنی ہو یا پھر زمانہ پایا جائے، دونوں کی دونوں، ٹھیک ہے نا۔ تو لمبا جو ہے اس میں کوئی کام نہیں ہے اور نہ ہی کوئی زمانہ ہے، تو اب آپ انشاءاللہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ لمبا آدمی
لمبا آدمی نیک ہے۔ اب اس میں ہم کیسے تعین کریں گے کہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید لمبا مبتدا ہے، آدمی نیک ہے خبر ہے۔ کوئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ لمبا آدمی مبتدا ہے اور نیک ہونا اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ سوچ رہیں گے کہ لمبا آدمی جو ہے وہ لمبا آدمی نیک، یعنی یہاں تک مبتدا ہے اور ہے اس کی خبر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مبتدا کیا ہوتا ہے، مبتدا بیسکلی پہلی جس سے ابتدا ہو رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، یا پھر مبتدا کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے کوئی انفارمیشن دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر میں کہہ دوں لمبا، ٹھیک ہے، یہ میں نے مبتدا بنا دیا، اور آدمی نیک ہے، تو بیسکلی یہ جو ہے نا آپ کو سینس تو مل جائے گی، لیکن یہ ٹھیک پراپر بات نہیں ہوگی۔ جیسے میں، آپ نے دیکھا، کہنے کی بات یہ ہے میں کہوں صبح اٹھا میں گیا باہر، تو سینس تو بن رہی ہے لیکن پورا پراپر جملہ نہیں بن رہا۔ میں صبح اٹھا تھا اور میں باہر گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے۔ تو اگر میں کہوں لمبا آدمی مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اگر میں اس کو کہہ دوں یہ مبتدا ہے، تو اب دیکھیں اس کے بارے میں خبر مل رہی ہے ہمیں نیک ہونا، ٹھیک ہے نا، تو یہ زیادہ مفید لگتا ہے۔ ہاں، تیسرے ایک یہ بھی رائے بن سکتی ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا جی لمبا آدمی نیک مبتدا اور ہے ہونا اس کی خبر ہے۔ تو دیکھیں جو مبتدا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں آپ کچھ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہو، اگر میں نیک کو بھی اس کے ساتھ ملا دوں تو پھر انفارمیشن کیا دے رہا ہوں میں، ہے ہونے کی، تو ہے ہونا کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، سوائے کہ آپ نے کسی چیز میں بتانا ہو کہ یہ چیز موجود ہے یا موجود نہیں ہے، تو موجود ہونے کے حالت میں ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، البتہ یہاں نہیں۔ سو لمبا آدمی آپ کا مبتدا ہے اور نیک ہے آپ کی خبر ہے۔ اس سچویشن میں دیکھیں کہ لمبا آدمی کیا یہ مفرد ورڈ ہے؟ مفرد کیا ہوتا ہے؟ جو تنہا ہوتا ہے، ایک ورڈ ہوتا ہے۔ مرکب وہ ہوتا ہے جب دو ڈیفرنٹ ورڈ ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو اب لمبا آدمی، آپ نے یہ مرکب پڑھا ہوا ہے، سب سے پہلے ویڈیو پاز کیجیے اور سوچیے کہ یہ کون سا مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا کہ یہ مرکب توصیفی ہے جس میں صفت بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لمبا آدمی کی جو صفت ہے وہ کیا عربی بنتی ہے؟ تو آپ کہیں گے پروبیبلی ہم نے صفت اور موصوف میں یہ پڑھا تھا کہ یہ آپ کا بیسکلی صفت ہے اور آدمی اس کا موصوف ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں۔ تو اگر میں اس کو یہاں لکھ دوں تو آدمی کی عربی ہوتی ہے رجل، اور لمبی کی عربی ہوتی ہے طویل، ٹھیک ہے، رجل طویل۔ اب بات یہ ہے کہ یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، رجل اور طویل دونوں مبتدا ہے، تو اس کے اوپر ہم نے مبتدا کے رول اپلائی کرنے ہیں، جو کہ مین دو رول ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مبتدا حالت رفع میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ حالت رفع میں ہے رجل طویل، ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کا موصوف تھا اور یہ آپ کی صفت ہے۔ دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ جو آپ کا مبتدا ہونا چاہیے وہ معرفہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھا جائے تو یہ معرفہ نہیں ہے، which means کہ ہمیں ان کو الف لام دینا پڑے گا، تو یہ بن جائے گا الرجل اور الطویل، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے موصوف صفت میں کیا ہوتا ہے کہ اگر موصوف کے اوپر الف لام ہے تو صفت بھی الف لام لے لیتی ہے، اگر موصوف کے اوپر الف لام نہیں تھا تو صفت بھی تو ٹوٹلی اس کو فالو کرتی ہے۔ سو الرجل الطویل، تو یہ آپ کا مبتدا بن گیا، اور یہ مبتدا کی کون سی قسم ہے؟ مرکب۔ یہ بھی ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ مفرد نہیں بلکہ مرکب ہے، اور مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سو الرجل الطویل، اب نیک ہونا اس کی خبر ہے، سمپل، تو یہاں آپ لکھ دیں گے صالح، ٹھیک ہے، صالح۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو خبر ہے وہ نکرہ ہوتی ہے اور حالت رفع میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو باقی دو چیزیں ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ مبتدا کے اوپر۔ یہ مذکر تھا تو اس کی خبر بھی مذکر ہے، رجل ایک ہے تو خبر بھی ایک آئی بھی ہے، یہاں پہ صالحان یا صالحون نہیں ہے، ٹھیک ہے، مثنیٰ اور جمع نہیں ہے، تو اس لحاظ سے مبتدا اور خبر مل کر جملہ اس میں بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ سمپل اگزامپل ہوگی جس کے اندر مبتدا آپ کا کیا ہے؟ ایک مرکب ہے۔ دوسری اگزامپل میں دیکھیے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میں نے اس اگزامپل کو تھوڑا یہاں لکھ لیتا ہوں تاکہ نیچے ہمیں حل کرنے میں آسانی ہو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ کیا یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو قرآن جو ہے کوئی فعل نہیں ہے، یعنی اس کے اندر نہ تو کام کرنے کا معنی ہے نہ ہی زمانہ ہے، تو قرآن ایک اسم ہے،
ٹھیک ہے، یہ جملہ اسمی ہے، یہ بات تو کنفرم ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ کرنی ہے کہ اس میں مبتدا دیکھنے کیا ہو سکتا ہے۔ تو اب بہت ساری رائے بن جائیں گی کہ اچھا قرآن اللہ مبتدا ہے، کا کلام ہے جو ہے وہ خبر ہے۔ کچھ کہیں گے قرآن اللہ کا مبتدا ہے اور کلام ہے خبر ہے۔ کچھ کہیں گے قرآن اللہ کا کلام مبتدا اور ہے اس کی خبر نہیں۔ دیکھیے یہاں پہ میں کہوں گا کہ یہ قرآن جو ہے مبتدا ہے اور اللہ کا کلام ہے یہ خبر ہے۔ کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ کو خود بخود ہی سمجھ میں آ جائیں گی۔ دیکھیں کہ ہم خبر کیا دینا چاہ رہے تھے، تو اللہ کا کلام ہونا اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان دس سچویشن آپ کا قرآن دیکھیں مفرد ہے، یعنی جو مبتدا ہے وہ مفرد ہے، کوئی مرکب نہیں ہے، ایک سنگل ورڈ ہے نا۔ البتہ جو خبر ہے نا وہ مفرد نہیں بلکہ مرکب ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کون سا مرکب ہے، تو آپ دیکھیں گے اللہ کا کلام، کی کا معنی آپ کو پتہ ہے نا کس میں آتا ہے؟ شاباش، مرکب اضافی میں۔ اللہ کا کلام، یعنی اب یہاں پہ خبر جو ہے وہ مرکب ہے اور مرکب اضافی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اس کو حل کر لیتے ہیں۔ قرآن کی عربی بنتی ہے القرآن، الف لام میں نے ڈال دیا کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو مبتدا ہے وہ معرفہ اور حالت رفع میں ہوتا ہے، تو القرآن، ٹھیک ہے۔ اب اس کی خبر کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام کی عربی کیا بنے گی؟ اچھا، اب مرکب اضافی میں کیا ہوتا ہے؟ جو آخر میں آتا ہے وہ آپ کا مضاف ہوتا ہے، اور جو پہلے آتا ہے وہ ہوتا ہے مضاف الیہ، اور عربی میں مضاف پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مضاف کے دو رول یہ ہوتے ہیں کہ اس پر الف لام نہیں ڈالتے اور اس کا اعراب ہلکا کرتے ہیں۔ تو اصل میں ورڈ ہے کلامن، تو یہ کلامن سے صرف رہ جائے گا کلامو، ٹھیک ہے، کلامو۔ اور مضاف الیہ کا کیا رول ہوتا ہے؟ وہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو اللہ کا اسم جو ہے وہ حالت جر میں چلا جائے گا، تو یہ بن جائے گا کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ تو اس میں یہ آپ کا یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب القرآن کلام اللہ، تو القرآن آپ کا مبتدا بن گیا، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر آپ کی خبر بنا رہے ہیں، اور یہ خبر کون سی ہے؟ یہ ہے مرکب کی، مفرد نہیں ہے۔ اور مرکب کون سا ہے؟ مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مبتدا اور خبر دونوں مل کر کیا بنتے ہیں؟ جملہ اسمیہ، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ تو دوسری اگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ جو خبر تھی وہ آپ کا مرکب تھی۔ تیسری اگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں، جو ہم نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو اس میں آپ کی مبتدا بھی ایک مرکب ہے اور خبر بھی۔ میں یہاں لکھتا ہوں انشاءاللہ، میں یہاں سے گرین کلر لے لیتا ہوں، بڑا عرصہ ہو گیا اس کو استعمال نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے آپ نے غور کرنا ہے کہ رسول کی اطاعت، یہ جو پہلی بات ہے یہاں تک، یہ آپ کا مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی اطاعت یہ آپ کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ مبتدا بھی ایک مرکب ہے اور خبر بھی ایک مرکب ہے۔ مبتدا کون سا مرکب ہے؟ رسول کی، دیکھیں کی کا معنی آ گیا تو یہ مرکب اضافی ہے، اور اللہ کی اطاعت میں یہ بھی کی آ گیا تو یہ بھی مرکب، دونوں مرکب اضافی ہیں، مرکب اضافی۔ تو اب اس کو ہم حل کر لیتے ہیں۔ اطاعت آپ کا مضاف ہے اور رسول آپ کا مضاف الیہ ہے، تو اردو میں جو آخر میں آتا ہے وہ مضاف ہے، اور جو اردو میں آخر میں آتا ہے وہ عربی میں پہلے آتا ہے، تو یہ بن جائے گا اطاعت الرسولی۔ یہ جو ورڈ اطاع ہے اس کو اطاع بھی کہتے ہیں گولتا کے ساتھ، اور طاعہ بھی کہتے ہیں، الف اگر نہ آپ ڈالیں نا، تو یہ بن جائے گا اطاعت الرسولی، ٹھیک ہے نا، اطاعت الرسولی۔ اب اطاع بھی ہم نے مضاف کے رول اپلائی کیا، الف لام نہیں ڈالا اور اعراب ہلکا کیا، تو اطاعت الرسولی، اور رسول مضاف الیہ تھا تو یہ حالت جر میں چلا گیا، اطاعت الرسولی، رسول کی اطاعت۔ اب اللہ کی اطاعت ہے تو یہ بن جائے گا سمپل وہی ورڈ اطاعت اللہ، یعنی رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اطاعت اللہ، تو یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ۔ ہاں اگر اور میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں طاعت اللہ طاعت الرسول، حمزہ کو ہٹا دیں، اطاع بھی ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، یہاں پہ یہ مضاف ہے اور اللہ کا اسم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر آپ کو مبتدا بنا رہے ہیں، شروع میں آ رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں،
اور یہاں مضاف اور مضاف مل کر خبر بنا رہے ہیں، بعد میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ تعالی. تو یہ ایک اہم بات تھی. یہاں پہ مبتدا اور خبر سے کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے مرکب اضافی کی ایگزامپل دے دی، آپ نے مرکب یہاں پہ بھی اضافی کی ایگزامپل دی، اور یہاں پہ آپ نے لمبا آدمی ہے مرکب توصیفی کی ایگزامپل دی، تو مرکب تو 4 ہیں، تو مرکب توصیفی اور اضافی تو دے دیا. اور آپ نے شروع میں یہ کہا تھا کہ مرکب جاری جو ہے اس کے بارے میں ہم آنے والے لیکچر میں پڑھیں گے، جو کہ ٹھیک بات ہے. لیکن ایک اور مرکب تھا جو کہ تھا مرکب اشاری، اس کی بھی تو کوئی ایگزامپل دیں. میں ابھی آپ کو انشاءاللہ ایگزامپل دیتا ہوں مرکب اشاری کی. وہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں، لیٹ سے میں کہتا ہوں یہ کتاب نئی ہے. ٹھیک ہے، نئی مینز نیو. اب دیکھیں یہ کتاب میں مبتدا کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ کتاب مبتدا ہے. ٹھیک ہے نا، میں اشارہ کر رہا ہوں اس کتاب کی طرف، اور نیا ہونا اس کی خبر ہے. تو اب یہاں دیکھیں جو مبتدا ہے وہ سنگل ورڈ نہیں ہے، یہ یا کتاب الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے یہ کتاب، وچ مینز ایک مرکب ہے. اور یہ کون سا مرکب ہے جس میں اشارہ ہوتا ہے؟ مرکب اشاری. سمپل از دیٹ. مرکب اشاری اور خبر جو ہے وہ مفرد ہے. اب یہ کتاب کیا ہوتا ہے؟ اس میں 2 رول ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسم اشارہ، اور دوسرا ہوتا ہے اس میں مشار الیہ، جس کے اوپر اشارہ کیا جاتا ہے. تو کتاب کی طرف اشارہ ہے، وہ مشار الیہ ہے. اس میں اشارہ آپ کو لگ گیا ھذا، کیونکہ یہ ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ھذا بیسیکلی معرفہ اور مبنی ہوتا ہے. تو اگر مبتدا میں اس کو بناؤں گا تو دونوں رول تو اپلائی ہیں، ہم نے بیسیکلی لاسٹ کلاس میں دیکھ لیا تھا. لیکن جب یہ معرفہ ہوتا ہے تو اس کی جو بیسیکلی مشار الیہ ہے اس کو بھی معرفہ ہونا پڑتا ہے. یہ بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو اس وجہ سے ھذا الکتاب ہو جاتا ہے. جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا تھا کہ یہ اگر مبتدا بن جائے اور یہ خبر ہو یہ کتاب ہے، تو اس ٹائم یہ ھذا کتاب ہے. اگر میں نے کہنا یہ کتاب تو ھذا الکتاب. ٹھیک ہے، اگر یہ بات کسی کو سمجھ نہیں تو اس کو بھی لکھ لیجئے، اور نیچے انشاءاللہ جب یہ لیکچر ختم ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ھذا الکتاب، ٹھیک ہے، ھذا اسم اشارہ اور کتاب مشار الیہ. ٹھیک ہو گیا. اب نیا ہونا کی عربی کیا ہوتی ہے؟ جدیدن. تو آپ کہو گے ھذا الکتاب جدیدن، یہ کتاب نئی ہے. تو اس میں ھذا الکتاب آپ کا مفرد بلکہ مرکب ہے اور مرکب اشاری ہے. اشارہ اور مشار الیہ مل کر کیا بنا رہے ہیں؟ مبتدا. اور جدید اس کی یعنی نیا ہونا اس کی خبر ہے جو کہ سنگل ہے، اور مبتدا اور خبر مل کر کیا بنا رہے ہیں؟ جملہ اسمیہ. تو یہ الحمدللہ ہمارا ٹاپک تھا کہ بعض اوقات آپ کا جو مبتدا ہے وہ مرکب ہو سکتا ہے، بعض اوقات آپ کی خبر مرکب ہو سکتی ہے، یا بعض اوقات آپ کی مبتدا اور خبر دونوں مرکب ہو سکتی ہیں. اور کون سے مرکب ہو سکتے ہیں وہ آپ نے خود انشاءاللہ دیکھنا ہوگا، تاکہ انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ جو مبتدا اور خبر ہیں وہ صرف مفرد نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے.